عارفاں غریب نواز، رہبر عارفاں غریب نواز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین مکرم السلام علیکم۔ پروگرام سلطان الہند کے ساتھ داتا کی نگری لاہور سے آپ کا میزبان صفدر علی محسن ARYQ-TV پر داتا کی نگری لاہور سے حاضر خدمت ہے۔ آج کی یہ 5ویں نشست ہے جو پروگرام سلطان الہند کی صورت میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے طور پہ پیش کی جا رہی ہے۔ ان ابتدائی کلمات سے مہمانوں کے خیر مقدم کی طرف بڑھیں گے۔ مال اسباب کیا راہ خدا میں قربان، مال اسباب کیا راہ خدا میں قربان، کاظمی شاہ تجھے ورثہ توحید ملا، نام لیوا نے تیرے قول کو قوالی کہا، نام لیوا نے تیرے قول کو قوالی کہا، میں بھجن بھول گیا نغمہ توحید ملا، میں بھجن بھول گیا نغمہ توحید ملا، میں برہمن کبھی کھتری کبھی شودر تھا مگر، میں برہمن کبھی کھتری کبھی شودر تھا مگر، اب موحد ہوں مجھے رشتہ توحید ملا، اب موحد ہوں مجھے رشتہ توحید ملا، ہندی الاصل ہوں خواجہ تیرا مقروض ہوں میں، ہندی الاصل ہوں خواجہ تیرا مقروض ہوں میں، تیری محنت سے مجھے کلمہ توحید ملا، تیری محنت سے مجھے کلمہ توحید ملا، کلمہ توحید ملا۔ ناظرین، ہماری خوشبختی ہے اور یہ حقیقتاً ہماری سعادت بھی ہے اور ہم رہین احسان ہیں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک ذات کے کہ ہمیں نسل بعد از نسل ایمان کی دولتیں بھی انہی کی مسائے جمیلہ سے نصیب ہوئی ہیں۔ ہمارے بڑے پھر ان کے بڑے پھر ان کے بڑے، یہ سارے اگر اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے، مشرف با اسلام ہوئے، تو یہ صدقہ ہے اس محنت کا جو حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمائی۔ ہماری خوشبختی ہے کہ پروگرام سلطان الہند کے ذریعے ہم اپنی عقیدت بھی پیش کرتے ہیں، محبت کا خراج بھی پیش کر رہے ہیں، اور در حقیقت حضرت خواجہ کی تعلیمات سے روشناس کرانا ہمارا اصل منصب ہے۔ یہ روشنی ARYQ-TV کے ذریعے آپ تک پہنچ رہی ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے مہمانوں کے خیر مقدم کی طرف۔ آج کی 5ویں نشست میں ایک دفعہ پھر ہمیں بڑی عزت افزائی سے نوازا ہے اور ہمیں شرف یاب کیا ہے زیب سجادہ آستانہ عالیہ گڑھی شریف ضلع رحیم یار خان ہمارے مخدوم و محترم خواجہ سائیں غلام قطب الدین فریدی صاحب نے۔ خواجہ سائیں بہت شکریہ تشریف آوری کا، اور آپ ایک دفعہ پھر ہم فقیروں کی اس بزم میں آئے، بزم خواجہ میں ہمیں عزت افزائی نصیب ہوئی آپ کی آمد سے۔ شکریہ۔ آپ کے ساتھ دوسری شخصیت کا تعلق گجرات کی مردم خیز سرزمین سے ہے۔ آپ محتمم ہیں جامعہ قمر العلوم گجرات کے، سجادہ نشین ہیں درگاہ نظامیہ گجرات کے، عرض وطن کے بڑے خوبصورت اچھے لہجے کے عالم دین محترم علامہ محمد ظہیر الدین معظمی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ علامہ صاحب خوش آمدید، بارک اللہ۔ بزم خواجہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بہت شکریہ۔ تیسری شخصیت، ان کا تعلق داتا کی نگری لاہور سے ہے، عرض وطن کے بڑے مقتدر ثناخوان رسول، حرف و لفظ میں بہت احتیاط رکھنے والے، بڑے خوش گلو، خوش الہان اور خوش آواز، میری مراد محترم حافظ محمد سہیل نظر صاحب سے ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سہیل صاحب خیر مقدم، اور آپ کی نعت شریف سے ہمیں سلسلہ کلام کو آگے بڑھانا ہے، بسم اللہ فرمائیے۔ ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے، جس جگہ آپ نے لوگ تو حسن عمل لے کے چلے
روز حساب سرورا ہم تو فقط تیرے سہارے ہوں گے سرورا ہم تو فقط تیرے سہارے ہوں گے سبحان اللہ سبحان اللہ اور بوئے گل اس لیے پھرتی ہے چھپائے چہرہ اللہ اکبر بوئے گل اس لیے پھرتی ہے چھپائے چہرہ گیسو سرکار دو عالم نے سنوارے ہوں گے گیسو سرکار دو عالم نے سنوارے ہوں گے اور تاب نظارہ اگر ہے تو پھر آؤ دیکھو واہ 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 تاب نظارہ تاب نظارہ اگر ہے تو پھر آؤ دیکھو مسند عرش پہ سرکار ہمارے ہوں گے اٹھ گئیں جب تیری جانب وہ کرم بار نظر اٹھ گئی جب تیری جانب وہ کرم بار نظر اس گھڑی قطب تیرے وارے نیارے ہوں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سلامت رہیے حافظ صاحب ماشاءاللہ ناظرین حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب کا لکھا ہوا یہ کلام ہے جو شرق و غرب اور شمال و جنوب میں یکساں معروف ہے اور بہت دیر سے جب سے یہ کلام تخلیق ہوا عطا ہوا تب سے پڑھا جا رہا ہے تواتر سے پڑھا جانے والا یہ کلام ہے اللہ آپ کے قلب میں مزید برکتیں عطا فرمائے آج کی 5ویں نشست میں گفتگو کا آغاز بھی ہمیں انہی سے کرنا ہے ان سے رجوع کرتے ہیں خواجہ صحیح حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے جو شجرہ نسب ہے اور جو آپ کا خاندانی پس منظر ہے یہ کسی بھی شخصیت کو جاننے کے لیے کیونکہ بہت ضروری ہوتا ہے اپنے ممدوح کے لیے کہ اس کے خاندان کو ان کے اکابر کو گھر کو جانا جائے تو اس حوالے سے ہمیں آگاہی عنایت فرمائیے سبحان جی بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ صفدر صاحب حضور خواجہ غریب نواز کے والد گرامی حضرت محمد غیاث الدین حسن سبحان اللہ جن کا تعلق حضرت امام حسین علیہ السلام سے سبحان اللہ حسینی ہے کیا کہنے ہیں اور آپ کی جو والدہ ماجدہ تھی وہ معروف سی ماہ نور بی بی کے نام سے اللہ اکبر سبحان اللہ وہ حسنی تھی ہائے ہائے تو کیا بات حسنی بھی تھے حسینی بھی تھے مرج البحرین والی کیفیت کیا بات کیا کہنے سبحان اللہ یہ آپ کا شجر نسب ہے اللہ اکبر اور آپ کے جو والد گرامی تھے وہ بہت بڑے عالم تھے صحیح آپ نے انہی کی تربیت فرمائی اور اس علاقے میں بڑے بڑے جو جید علماء کرام تھے حفاظ کرام تھے آپ نے ان سے حفظ کیا اور
درسی کتب تمام ان سے پڑھی۔ حضور خواجہ غریب نواز نے جب یہ ظاہری تعلیم حاصل کر لی تو جستجو تھی کہ کوئی اگلی جو صورتحال ہے دل کی دنیا اس کو بھی آباد ہونا چاہیے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ یہ جو خواہش ہے، یہ جو جستجو تھی، یہ رنگ لائی۔ آپ کا چونکہ والد گرامی صاحب حیثیت تھے، ایک باغ تھا آپ کا، اس باغ میں آپ اس کی دیکھ بھال کرتے تھے، باغ کی۔ اصل تو اس باغ کی دیکھ بھال کرنی تھی انہوں نے۔ اس میں ایک مجذوب تشریف لائے، حضرت ابراہیم قندوزی ان کا نام تھا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے ان کو وہ شائق اس کا انگور کا پیش کیا۔ آپ نے ایک انگور کو تھوڑا سا منہ میں رکھنے کے بعد، تھوڑا سا لینے کے بعد واپس کر دیا، فرمایا اس کو کھا لو۔ جب آپ نے کھایا تو پھر اتنے میں ہی دن کی دنیا بدل۔ اللہ اکبر۔ اب یہ اس سے آپ دیکھ لیں کہ تبرک میں کتنی برکت ہے، کتنی برکت اور کتنی عظمت ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے وہ سارا کچھ فروخت کر کے اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اس کے بعد پھر آپ کی یہ جو دوسری منزل تھی وہ شروع ہو گئی اور اس منزل کے راہی ہو گئے۔ اللہ اکبر، بہت شکریہ خواجہ صاحب، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں حضرت کے والدین کا بھی ذکر ہو گیا، اور جس مرحلے سے اگلا مرحلہ قدرت نے آپ کو طے کروایا اس سے بھی ہمیں آگاہی مل گئی ہے۔ معظمی صاحب، میں سوال آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں، تو جواب انشاءاللہ وقفے میں آنے کے بعد انشاءاللہ آپ سے چاہوں گا کہ آپ عنایت کریں ہمیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم، آپ کی تربیت پر ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں کچھ روشنی ڈالیے، اور آپ نے کن اساتذہ سے علم حاصل کیا، اور آپ کے جو بڑے ہیں جن سے کچھ آپ نے لیا جس زندگی کے فیز میں، ہم چاہتے ہیں کہ ایک آگاہی ہمیں اس بارے میں آپ دیجیے گا۔ پروگرام میں ایک مختصر سا وقفہ ہے ناظرین۔ جی ناظرین، خوش آمدید، آپ کا خیر مقدم ہے دنیا بھر کے ناظرین کا ARYQ TV پر۔ یہ بزم خواجہ غریب نواز ہے جو پروگرام سلطان الہند کی صورت میں ARYQ TV پر سجی ہے۔ حقیقتاً حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں ہم فقیروں کی طرف سے نذرانہ سلام ہے، خراج محبت ہے، عقیدت ہے، اور ان کی ذات سے آگاہی کا ایک سفر ہے جو ہم ان ترتیب وار نشستوں سے طے کرتے ہوئے آج کی 5ویں نشست تک پہنچے ہیں۔ سوال معظمی صاحب کی خدمت میں عرض کیا جا چکا، میں جواب کا طالب ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ARY TV Q TV کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے بزم خواجہ میں مجھ جیسے کج مج بیان کو کچھ عرض کرنے کے لیے شرف عطا کیا۔ اور جیسے قبلہ ارشاد فرما رہے تھے کہ خواجہ خواجگاں مرشد پاکاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تعلیم کا آغاز قرآن مجید فرقان حمید کے حفظ سے کیا۔ درست۔ تو 9 سال کی عمر میں حضور خواجہ غریب نواز نے پورا قرآن پاک اپنے سینے پاک کے اندر محفوظ کر لیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر 9 سال سے عرصہ سے لے کے 15 سال تک کی جو آپ کی عمر مبارک ہے، اس میں آپ نے ایک مدرسے کے اندر اپنے آپ کو آپ کے والد گرامی نے داخل کروایا، اور وہاں کے ماہرین علماء اور اساتذہ کرام جو اجلہ تھے اور اپنے علم اور اپنے فن کے اندر کمال اور مہارت رکھتے تھے، ان سے آپ نے اکتساب فیض کیا۔ صحیح۔ بنیادی طور پر جہاں تک میں نے آپ کی سوانح حیات کا مطالعہ کیا ہے تو مجھے 5 لوگ ملے ہیں جنہوں نے علمی حوالے سے آپ کی خدمت کی ہے۔ ان میں سے 2 تو آپ کے والدین ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ آپ کے والد گرامی جیسے کہ حضور ارشاد فرما رہے تھے حضرت سید غیاث الدین حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری آپ کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ ام الورا ماہ نور بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ درست۔ ان 2 شخصیات نے آپ کی علمی جو پیاس تھی اس کو بنیادی طور پر اپنے گھر کے اندر ہی اس تشنگی کو پورا کرنے کا سامان مہیا کیا۔ صحیح۔ اور اس کے بعد پھر جس وقت آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا اور اس وقت آپ کی عمر مبارک تھی صرف 15 سال، تو اس کے بعد بھی والدہ ماجدہ نے ہمت نہیں ہاری، آپ کے علم کی اس پیاس کو بجھانے کا پورا اہتمام کیا، اور پھر ساتھ آپ کے دادا جان جن کا نام تھا سید داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماشاء اللہ۔ وہ ساتھ شامل ہو گئے، اور انہوں نے مل کے
اس شہزادے کو، اس حسنی حسینی شہزادے کو علم کے نور سے جو ان کا اپنا ورثہ ہے، اور جیسے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، ماشاءاللہ۔ تو وہ فیضان آپ تک منتقل کیا اور آپ کے سینے کو ظاہری علم سے روشن کیا اور منور کیا۔ اور اس کے بعد پھر دو نام ہمیں مزید نظر آتے ہیں جنہوں نے آپ کی تعلیمی جو پختگی ہے اس کے اندر مزید کردار ادا کیا۔ وہ ان میں سے ایک نام ہے حضرت مولانا شرف الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ماشاءاللہ۔ اور ایک نام ہے حضرت مولانا حسام الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور یہ خراسان کے رہنے والے تھے۔ ان دونوں حضرات نے آپ کی علمی اس مشن کو پائے تکمیل تک پہنچایا، اور ظاہری علوم آپ کے اس حوالے سے پائے تکمیل تک پہنچے، اور آپ علوم نقلیہ اور علوم عقلیہ کے اندر فاضل تھے۔ اور جیسا کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا کہ اے محبوب رب زدنی علما، آپ مجھ سے علم کا سوال کریں، میں آپ کے علم کے اندر مزید اضافہ کروں۔ علم کے اندر تو کمی کوئی نہیں تھی، یہ تعلیم امت کے لیے رحمت کائنات کو ارشاد فرمایا گیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ اپنی امت کو تعلیم ارشاد فرمائیں کہ جس وقت میں علوم اولین اور آخرین کا کامل ماہر ہوں، اس کے باوجود مجھے ارشاد ہو رہا ہے کہ محبوب میری بارگاہ ناز سے علم کا سوال کیجئے۔ کسی اور شے کا سوال نہیں کیا، نہ اولاد کا سوال کا حکم ہوا، نہ اقتدار کے طول دینے کا سوال ہوا، نہ مکہ مکرمہ کے اندر رہنے والے لوگوں کے ظلم و ستم سے اپنے آپ کو نجات دلانے کے لیے کوئی سوال ہوا، بڑی بات ہے۔ کسی قسم کے کوئی سوال اللہ کریم نے نہیں فرمایا۔ پورے قرآن پاک کے اندر دیکھ سبحان لیجئے، اللہ، سبحان حکم ہوا ہے تو علم کا ہوا ہے۔ اس لیے ہمارے اولیاء کرام نے سب سے زیادہ جو فوکس رکھا ہے وہ علم پہ رکھا ہے، اور علم ظاہری بھی انہوں نے حاصل کیا ہے اور علم باطنی بھی، اس کے اندر بھی انہوں نے کمال حاصل کیا ہے اور دسترس اور عبور حاصل کیا ہے۔ تو یہ علوم کے جامع لوگ ہوا کرتے تھے، اور ان کے علم کے اندر اللہ کریم نے خاص برکتیں رکھی تھیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی خوبصورتی سے اور بڑی روانی سے آپ نے یہ ساری باتیں مختصر وقت میں عنایت کر دی ہیں، ہم بہت شکر گزار ہیں جی آپ کے۔ خواجہ صاحب آگے بڑھنا ہے ہمیں زینہ بزینہ، ہمیں اب حضرت خواجہ غریب نواز کی بیعت کے حوالے سے ہمیں کچھ جانا ہے کہ آپ کی جو بیعت طریقت و روحانیت ہے اس کا بھی کچھ جھلکیاں اور کچھ کرنیں ہمیں عنایت کریں، تاکہ ہمیں بیعت کا بھی پتہ چلے، اور اس عزت والی ہستی کی بیعت تو کیا بیعت ہوگی جن کے ہاتھ میں انہوں نے ہاتھ دیا ہے، وہ کیا منظر نامہ ہوگا، اس کا بھی کچھ ہمیں ایک سکیچ جو ہے وہ سامنے رکھیے۔ شکریہ جناب جی۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ وہ علوم متداولہ سے فراغت کے بعد وہ دل میں جو خلش تھی کہ اب مجھے کوئی روحانی مدارج اور علوم سے آشنائی ہو، تو اس کی تلاش میں نکل رہے تھے۔ تو جنیدی مسجد جو تھی اس میں تشریف لے گئے، تو وہاں آپ کے شیخ حضرت عثمان ہارونی یا ہرونی ان کی زیارت ہوئی، اور بس وہ ان کی جو نگاہ پڑی تو ان کی نگاہ میں کوئی جادو ضرور ہے، جس پر پڑی اسی کے جگر تک اتر گئی۔ تو وہ انہوں نے وہ نگاہ ڈالی اور وہ آپ کے بیعت ہو گئے۔ پھر انہوں نے آپ نے سورہ بقرہ کے بارے میں فرمایا، وہ بیٹھ کے پڑھو۔ پھر وہ کوئی 2 رکعت نماز کے بارے میں فرمایا، وہ بھی پڑھو۔ پھر انہوں نے کل شریف کے بارے میں فرمایا، وہ بھی پڑھو۔ پھر درود شریف، کلمہ شریف کے بارے میں فرمایا، درود شریف کے بارے میں فرمایا۔ اس طرح کی سب چیزیں کرنے کے بعد پھر 20 سال آپ اپنے شیخ کے خدمت میں رہے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ شیخ تھے کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے یک زمانہ صحبت باولیا بہتر 100 سال اطاعت بے رہا، جہاں ایک لمحے کی صحبت وہ بہت مقام رکھتی ہے۔ ان کی خدمت میں 20 سال تک اپنے شیخ کی خدمت میں رہے، بڑی بات، تو پھر اس مقام تک پہنچے۔ سبحان اللہ۔ اور حضور خواجہ غریب نواز کا جو غریب نواز بنے ہیں، اس کی اگر شاید وقت تھوڑا ہوگا تو ارشاد کیجیے۔ اچھا، آپ کو غریب نواز کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ آپ کے شیخ حضرت عثمان ہرونی نے فرمایا اس وقت جب آپ اور آپ کے ساتھ ایک اور آپ کے پیر بھائی موجود تھے، فرمایا صبح میں یہ کھڑکی کھولوں گا، جو مجھے دیکھ لے گا وہ جنتی ہوگا، لیکن تم نے کسی کو بتانا نہیں، اور اگر تم میں سے کسی نے بتا دیا تو وہ دوزخی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ سنتے ہی حضور خواجہ غریب نواز اٹھے، خواجہ معین الدین چشتی، تو جہاں تک اعلان کر سکتے تھے اعلان کر دیا۔
اب حضرت خواجہ عثمان ہرونی کا فرمان اور اس کا اعلان کرنے والے حضرت معین الدین چشتی ہوں تو کیا عالم ہوگا کہ مخلوق کی مخلوق تھی. صبح جب اپنے کھڑکی کھولی تا حد نظر مخلوق تھی. تو آپ نے پھر دونوں کو بلا لیا کہ یہ بات تو میں نے تم دو سے کی تھی, کس نے یہ اعلان کیا ہے, کس نے بتایا ہے؟ تو حضرت معین الدین چشتی اجمیری نے عرض کیا حضور میں نے بتایا ہے. تو آپ نے فرمایا وہ دوسری بات نہیں سنی تھی تم نے کہ جو بتائے گا وہ دوزخی ہوگا؟ تو انہوں نے عرض کی حضور جی ہاں وہ بھی میں نے سنا تھا. پھر کیوں ایسا کیا؟ عرض کی حضور اگر اتنے لوگ جنت میں چلے جائیں اور اس کے بدلے اگر ایک معین الدین دوزخ میں چلا جائے تو کوئی گھاٹے کا سودا نہیں. اللہ اکبر. بس یہ آپ کا یہ جملہ آپ پہ اثر کر گیا تو آپ نے فرمایا تو غریب نواز ہے. بس وہ ایک دفعہ ان کے منہ سے نکلا تھا غریب نواز ہے. پوری دنیا میں غریب نواز, غریب نواز. زندہ باد خواجہ سین. سبحان اللہ سبحان اللہ. موزمی صاحب قبلہ, ایک طرف ہم حضرت خواجہ غریب نواز کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو آسمان مرتبت شخصیت, سبحان اللہ, آسمان سے بڑا قد دکھائی دیتا ہے, علوم کا ذخیرہ ہے, سمندر ہے آپ کی ذات. پھر ہم اسی معین الدین چشتی کو دیکھتے ہیں کہ وہ حضرت شیخ علی بن عثمان حجویری داتا گنج بخش کے مزار اقدس پر چلہ کش ہیں, معتکف ہیں. تو یہ معاملہ ہم کیسے سمجھیں؟ آپ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے. یہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں ان کی زندگی کا کوئی ایک رخ نہیں ہوتا. درست جی ایسے ہی سمجھ لیجئے جیسے کہ ایک ہیرا ہے اور ہیرے کو جس سم سے, جس رخ سے, جس زاویے سے دیکھا جائے وہ اپنی چمک دیتا ہے, اپنی روشنی دیتا ہے, اللہ اکبر, ذوفشانی دیتا ہے, وہ چمکتا ہے, دمکتا ہے اور لوگوں کی آنکھوں کو خیرہ کرتا ہے. درست. ان اہل اللہ کو اللہ رب العزت نے یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا ہوتا ہے جیسے کہ قبلہ حضور ارشاد فرما رہے تھے. میں اسی بات کو تھوڑا سا آگے لے کے چلوں گا کہ ہمارے خیال میں جو ایک ولایت کا تصور جاگزی کر دیا گیا ہے کہ یہ ولایت ہے چلہ کشی کا نام, رہبانیت کا نام, کمرے کے اندر گھس جانے کا نام, زاویہ نشین ہو جانے کا نام, گوشہ نشینی کا نام. حالانکہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام, اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے. یہ لوگوں سے کٹ کر لوگوں کے لیے زندہ رہتے ہیں, لوگوں سے کٹتے ہیں, اور اس کی اصل جو ہے وہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, اپنے رب کے نام کو یاد کر اس حال میں کہ تیرا تبتل بھی ہو, تیری تبدیل بھی ہو. اب تبتل اور تبدیل کیا ہے؟ تبتل یہ ہے کہ بندہ معاشرے سے کٹ جائے, اور تبدیل یہ ہے کہ بندہ اس معاشرے سے کٹ جانے کے بعد اس حجرے میں اپنے آپ سے بھی کٹ جائے. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. وہ کسی کی ذات میں فنا ہو جائے, کسی کی ذات کے اندر گم ہو جائے. اسی ہی کو سب سے پہلے مقام فنا فی الشیخ, پھر فنا فی الرسول, اور پھر فنا فی اللہ کا درجہ دیا جاتا ہے. درست. یہ 3 مقامات ہیں, ایسے ہی طے ہوتے. حضور خواجہ خواجگاہ مرشد پاکاں جن کے لیے میں ایک لقب عرض کرنے لگا ہوں, آپ کعبہ عاشقاں ہیں اور سدرہ عارفہ ہیں. بہت اچھا ہے, واہ واہ. سدرہ عارفہ, سدرہ عارفہ ہیں. یہ کوئی معمولی ہستی نہیں, حسنی حسینی سید ہیں اور آپ کے نجیب الطرفین ہیں, اور آپ کے وجود پاک کے اندر دوڑنے پھرنے والا جو خون ہے وہ کوئی عام خون نہیں, رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خون پاک ہے. اللہ اکبر. اور اس خون پاک کے اندر جو اللہ کریم نے برکتیں رکھی ہیں وہ کسی میں نہیں. جیسے اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. سبحان اللہ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور خواجہ غریب نواز نے صرف چلہ کشیاں نہیں کی ہیں بلکہ آپ نے اسفار کیے ہیں, آپ نے دنیا کو دیکھا ہے, اور دنیا کو صرف دیکھا نہیں ہے, دنیا کو دیکھنے کے بعد انہیں کچھ اور دکھایا ہے. کچھ ان کے سامنے, نگاہوں کے سامنے جو پردے پڑے ہوئے تھے ان کو پردوں کو ہٹایا ہے, حجابات اٹھائے ہیں, اور انہیں بتایا ہے کہ تمہاری یہ منزل نہیں جہاں پر تم بھٹک رہے ہو, تمہاری منزل کوئی اور ہے, تم منزل یقین کے مسافر ہو. وہ کسی نے بڑا خوبصورت شعر کہا تھا, آپ چونکہ شعر و سخن کی دنیا کے ساتھ بڑا محبت اور شغف رکھتے ہیں اور آپ کو تو ید طولہ حاصل ہے. وہ کہتا ہے کہ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی. واہ واہ. پھر ارشاد کریں. جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی. ہائے ہائے. جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا, جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا, وہ قدم قدم پہ بہک گئے. اللہ اکبر. یہ منزل یقین کے مسافر ہوتے ہیں, اور ان کا یقین یہ نہیں ہوتا کہ جیب میں پیسے ہیں تو پھر ہم بازار میں کچھ لینے کے لیے چلے گئے. اب یہ جو یقین ہے یہ پیسے پہ یقین ہے, ان کا یقین اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے جسے قرآن پاک نے توکل کے ساتھ تعبیر کیا ہے. درست ہے.
وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کی ذات پہ توکل کر جاتے ہیں اللہ کریم ان کے لیے فرماتا ہے میں کافی ہو جاتا ہوں۔ درست۔ تو انہوں نے اللہ کی ذات پہ توکل کیا ہے۔ میں جیسے کہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آپ نے بڑے اسفار کیے، آپ خراسان سے نکلے اور جیسے کہ حضور ارشاد فرما رہے تھے مسجد جنیدیہ میں آپ نے شیخ کریم حضرت شیخ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے، اور پھر بیعت کا سلسلہ ہوا، اس کے بارے میں بھی قبلہ حضور نے ارشاد فرما دیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے شیخ کریم کے ساتھ آپ حرمین طیبین میں حاضر ہوئے۔ واہ، حضور داتا صاحب کے خدمت عالیہ کے اندر تو بھیجے گئے تھے نا۔ یہ جتنے بھی آل اللہ ہوتے ہیں ان کے بارے میں ایک بات ضرور عرض کر دیتا ہوں، یہ نہ خود سر ہوتے ہیں نہ خود اپنے فیصلے خود کرتے ہیں، ان کا کسی کے ہاتھ میں ہاتھ ہوتا ہے اور یہ کسی کی گائیڈ لائن کے مطابق چلتے ہیں، انہیں اشارے کہیں سے ہوتے ہیں اور اس کے مطابق یہ اپنی ساری زندگی کو بسر کر جاتے ہیں، زندہ باد۔ زندگی کو بسر کر جاتے ہیں۔ آپ اپنے شیخ کریم کے ساتھ حرمین طیبین میں حاضر ہوئے۔ مداخلت کی معافی چاہتے ہوئے مجھے وقفے کی طرف جانا ہے موزمی صاحب، تو ٹھیک جہاں سے بات ٹوٹی ہے وہیں سے انشاءاللہ ہم جوڑتے ہیں۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، بات کیونکہ بہت قیمتی ہے جو آگے ہونے والی ہے حضور سید حجویر کی نسبت سے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس میں انقطاع نہ ہو، پوری بات صحت سے پہنچے، تو ایک مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ARYQ TV پر حضرت خواجہ غریب نواز کی بزم میں پروگرام سلطان الہند کی صورت میں عقیدت نامے نشر کیے جا رہے ہیں حضرت سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں۔ جی قبلہ آپ فرمائیے گا، جہاں سے بات ٹوٹی وہیں سے جوڑ دیجیے۔ حضور خواجہ غریب نواز کو یہ شرف اور اعزاز بھی اپنے شیخ کریم کے توسل سے حاصل ہوا کہ آپ اپنے شیخ کریم کے ہمراہ حرمین طیبین کی حاضری کے لیے مکہ پاک اور مدینہ منورہ کی سرزمین پہ حاضر ہوتے ہیں، اور شیخ کریم آپ کو لے کے کعبۃ اللہ کے بالکل نیچے چلے جاتے ہیں جہاں میزاب رحمت ہے، اور میزاب رحمت کے بارے میں میرے والد گرامی ارشاد فرمایا کرتے ہیں کہ یہ میزاب رحمت نہیں، یہ کعبۃ اللہ کا ہاتھ ہے، آئے آئے آئے، بڑے اور یہ ہاتھ بڑی اچھی تشریح ہے، واہ واہ، بالکل لگتا بھی ایسے ہی ہے۔ اور یہ ہے بھی، یہ ہاتھ اشارہ کر رہا ہے گنبد پاک کی طرف، اللہ اکبر۔ اور اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اللہ اکبر۔ اور یہ میرے والد گرامی کا ایک جملہ تھا، چونکہ میں ان کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوتا ہوں، بڑی اچھی بات کی۔ موتی وہاں سے ملتے ہیں میں سن لیتا ہوں۔ سبحان عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ وہاں میزاب رحمت کے نیچے اس پر نالہ پاک کے نیچے جا کے آپ کو کھڑا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس کے اندر شیخ کریم نے اپنے مرید کامل کو پیش کیا، سبحان اللہ۔ اپنے مرید کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، اور عرض کی مولا کریم میں اپنا معین لایا ہوں، اسے تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ ماشاءاللہ۔ حاطف غیب سے آواز آئی کہ معین الدین ہمارا بندہ ہے، معین الدین ہمارا بندہ ہے، ہم نے معین الدین کو قبول کیا۔ کیا کہنا ہے۔ اور یہاں پر عرفاء فرمایا کرتے ہیں کہ بندہ تو کہتا ہے کہ میں اللہ کا ہوں، مزہ تو تب ہے کہ وہ کہہ دے کہ یہ میرا ہے۔ بڑی بات ہے، بڑی بات ہے۔ بندہ کدھر جائے گا؟ ہاں ہاں ہاں، اگر بندہ ہے تو وہ کدھر، بارک اللہ۔ اس نے تو کہنا ہے۔ تو پھر اس کے بعد مدینہ پاک کے اندر حاضری ہوئی، مدینہ پاک کے اندر سرکار کریم رحمت کائنات فخر موجودات خلاصہ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں جا کر حضرت سید محمد معین الدین چشتی اجمیری کو پیش کیا، اور جا کر عرض کی کہ میں اپنے معین کو لایا ہوں، اسے قبول فرمائیے، اور معین الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ سلام پیش کیجئے۔ آپ نے اپنے الفاظ میں سلام پیش کیا تو مزار پر انوار سے آواز آئی کہ وعلیکم السلام یا قطب المشائخ، اللہ اے اکبر۔ مشائخ کے کتب، ہم نے تمہارے سلام کو قبول کیا اور ہماری طرف سے تمہیں سلامتی کا پیغام پہنچے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے ذمہ ہند کی سلطنت لگا دی ہے، تم ہندوستان میں جاؤ اور اجمیر میں جا کر قیام کرو، اور اجمیر میں جا کر قیام کر کے وہاں اپنا فیضان باطنی جزاک اللہ۔ اس کو پھیلاؤ۔ ماشاءاللہ، بڑی سلاست سے آسانی سے آپ نے اپنا پیغام پہنچایا ہے، بڑی بندہ نوازی کی تشریف لائے، اور بہت ساری قیمتی باتیں آپ کے ذریعے نشر ہوئی۔ خواجہ صاحب، ہماری نشست کے یہ اختتامی لمحات ہیں، تو آج کی اس 5ویں نشست کو جو حضرت خواجہ کی خدمت میں سلطان الہند کی صورت میں ہم نے پیش کی ہے، آپ اس کا خلاصہ کیسے نشر کرتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ جتنی باتیں ہم نے کی ہیں، اب اس کا خلاصہ لب لباب کیا ہو سکتا ہے کہ ہم ایک نیٹ شیل کے اندر سمجھ پائیں کہ ہم نے آج کیا باتیں کی؟ سبحان اللہ۔ ایک بات تو میں یہ عرض کروں گا جس سے حضرت نے فرمایا اور آپ نے ان سے سوال کیا صحیح۔ کہ حضور خواجہ غریب نواز کا یہاں چلہ کاٹنا اور حضور داتا صاحب کی حضور چوکٹ داتا صاحب کی چوکٹ پہ، یہ کچھ راز ہوتے ہیں ان اولیاء کرام کے، صحیح۔ ان سے ہر آدمی تو واقف نہیں ہوتا، کہ ان کو بھیجا جاتا ہے کسی مقصد کے لیے کوئی، ان میں ایک بات جو سمجھ آتی ہے وہ یہ بھی ہے، جہاں دوسری چیزیں ہیں ایک بات یہ بھی ہے
کہ حضور خواجہ غریب نواز کے یہاں قیام فرمانے سے لوگوں پر داتا صاحب کی عظمت اجاگر ہوئی. کیا سبحان اللہ. واہ واہ، کتنی کیا بات. خوبصورت پیرائم نے آپ نے ایک بڑا اہم نقطہ بہت سادہ لفظوں میں بتا دیا. سبحان اللہ. تجھ سے داتا کی عظمت کو شہرت ملی. کیا بات ہے. تو وہ شہرت جو تھی یہ بھی ایک ضروری تھی کہ اتنی بڑی ہستی یہاں تشریف فرما ہوں داتا صاحب کی. ویسے یہ بھی خواجہ سید حضرت خواجہ غریب نواز کی مہربانی نہ ہو گئی جی. کہ اس شخصیت کا قد شاید اس طرح لوگوں کے نظر میں یہ نہیں، لوگوں کی نظر میں نہیں کہ جو پھر وہاں قیام کر کے آپ نے بتایا کہ یہ اتنے بڑے ہیں کہ معین یہاں بیٹھا جی، ہے. معین. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اللہ اکبر. تھی. اور دوسرا آپ کا سوال کیا تھا؟ اب مجھے پیغام آپ سے میں نے عرض کیا تھا کہ آج کی نشست کا پیغام اوورآل ایک خلاصہ جو ہے میں وہ آپ کیا آپ ایک واقعہ سے چھوٹا سا مختصر وقت میں عرض ارشاد ہو. کہ وہ جو غریب نواز ہیں واقعی غریب نواز ہیں. بے شک. ایک محفل میں عرس شریف کی محفل جب ختم ہو گئی تو ایک قوال ٹوٹا ہوا باجا لے کے آ گیا اور منت کرنے لگا کہ مجھے سن لیں. ہائے ہائے ہائے. ایک شعر سن لیں. ایک شعر سن لیں بس. اچھا. اب سارے لوگوں نے کہا محفل تو ختم ہو گئی، اب کیا سنا اب جائے؟ کیا سنا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا ان لوگوں کے قوال حضرات کو جو انداز ہوتا ہے نا درخواست کرنے کا، ہائے ہائے. وہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس کو انسان جواب دے نہیں سکتا. جواب دے نہیں سکے. انہوں نے کہا چلو جلدی جلدی کھول. ایک شعر سناؤ. اس وقت بڑے بڑے قوال گٹھڑیاں باندھ چکے تھے پیسوں کی، بہت کچھ. نظر نیاز لنگر نیاز ہو چکا ہے سارا. تو اس نے ایک شعر کہا ہائے ہائے کہ جب غریبوں کی آپ سنتے نہیں ہائے نام کیوں رکھ لیا غریب نواز. ہائے ہائے ہائے. اوہ بس اللہ یہ اکبر. دل کی اس کی آواز تھی ہائے وہ ہائے. نکلی تو عجیب کوہرام برپا ہو گیا، اور وہ قوال جو گٹھڑیاں باندھ چکے تھے وہ ساری کی ساری اس کو دے دی اور بتا دیا کہ واقعی یہ غریب. کیا کہنے خواجہ سائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت اور رواں گفتگو ہمیں اس پروگرام میں نصیب ہوئی ہے. جناب خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب آپ کے ذریعے بہت شکر گزار، جناب علامہ محمد ظہیر الدین معظمی صاحب آپ کے بھی شکر گزار، حافظ محمد سہیل نظر صاحب آپ کے بھی شکر گزار. ایک منقبت ابھی حضرت خواجہ کی ہم نے آپ سے سننی ہے، اس سے پہلے آپ کی اجازت سے محبت سے چند اشعار ہیں. بنارس کی سرزمین ہے انڈیا سے، اور بڑے باوقار عالم دین ہیں، خانقاہ نشین ہیں خواجہ سائیں جناب علامہ نصیر سراجی. بہت پختہ لہجے کے استاذ ہیں اردو ادب کے. ان کے چند اشعار ہیں، ان کے قافیے بالخصوص میں آپ کی ضیافت طبع کے لیے پیش کرتا ہوں. حافظ صاحب آپ بھی، معظمی صاحب. یہ التجا ہے نفس در نفس غریب نواز. واہ. یہ التجا ہے نفس در نفس غریب نواز. پلا دو اپنی محبت کا رس غریب نواز. سبحان اللہ. پلا دو اپنی محبت کا رس غریب نواز. ہوا سوال کہ ہے کون ہند کا سلطان، ہوا سوال کہ ہے کون ہند کا سلطان. صدا یہ غیب سے آئی کہ بس غریب نواز. واہ واہ واہ. صدا یہ غیب سے آئی کہ بس غریب نواز. نبی کے گنبد خضرا کا عکس لگتا ہے خواجہ سائیں، نبی کے گنبد خضرا کا عکس لگتا ہے تمہارے روزے کا نوری کلس غریب نواز. رگوں میں خون کے قطرے رواں ہیں جب تک تمہاری یاد رہے ہم نفس غریب نواز. اٹھانا چاہیں تیرے در سے لاکھ اہل حسد، تیرا فقیر نہ ہو ٹس سے مس غریب نواز. کیا بات کیا بات. دیکھیے خواجہ سائیں، تیرا فقیر نہ ہو ٹس سے مس غریب نواز. نبی کے فیض کا ابر رواں ہے تیرا وجود، ہمارے دل پہ بھی کھل کے برس غریب نواز. ہمارے دل پہ بھی کھل کے برس غریب نواز. تمہاری شان فضیلت میں کیا بیان کروں، وہاں تک اپنی نہیں دسترس غریب نواز. نہ جانے کتنے سلاطین آئے اور گئے، تمہارا راج رہا جس کا تس غریب نواز. اور ایک شعر اور اس کے بعد مقطع. خواجہ سائیں، حافظ صاحب اور معظمی صاحب، ہیں آج جبہ و دستار بھی نفاق آلود. ہیں آج، بڑی تلخ حقیقت ہے لیکن ہے درست، ہے آج جبہ و دستار بھی نفاق آلود. ریاضتیں بھی ہیں نظر ہوس غریب نواز. ریاضتیں بھی ہیں نظر ہوس غریب نواز. اور ایسی خوبصورت تشریح ایک حدیث پاک کی ناظرین سماعت کیجئے. سہیل صاحب، تمام عمر اسی طرح تم سے چمٹا رہوں، تمام عمر اسی طرح تم سے چمٹا رہوں. نبی سے چمٹتے تھے جیسے انس
غریب نواز، مصیبتوں کے تسلسل سے مت ہو آزردہ، نصیر ہیں تیرے فریاد رس غریب نواز، غریب نواز، غریب نواز۔ جناب حافظ محمد سہیل ناز۔ بہت خوب۔ رہبر عارفاں غریب نواز، رہبر عارفاں غریب نواز، مونی سے بے کساں غریب نواز، مونی سے بے کساں غریب نواز، ہم غریبوں کا ایک سہارا ہے، آپ کا آستاں غریب نواز، آپ کا آستاں غریب نواز، ان کے الطاف ہی تو ہے ورنہ میں کہاں اور کہاں غریب نواز، اللہ اکبر، میں کہاں اور کہاں غریب نواز، ہند میں مصطفیٰ کی ملت کے آپ ہیں پاسباں غریب نواز، آپ ہیں پاسباں غریب نواز، قطب کے دل کی ہر تمنا کے آپ ہیں رازداں غریب نواز، یہ مقطع پھر عنایت کیجئے ذرا خواجہ سائیں کا۔ قطب کے دل کی ہر تمنا کے، قطب کے دل کی ہر تمنا کے آپ ہیں رازداں غریب نواز، مونی سے